بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ عزیزان گرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ نماز تراویح کے حوالہ سے میں انشاءاللہ پریکٹیکل طریقہ بالکل آسان کر کے آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ تو پیارے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہم تراویح پڑھتے ہیں نا، مرد پڑھتے ہیں یا عورتیں پڑھتی ہیں، پیارے بھائیوں یہ دونوں پر سنت مؤکدہ ہیں، یعنی کہ پڑھنیاں بہت ضروری ہیں۔ پیارے بھائیوں، اگر کوئی ان کو نہیں پڑھتا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار ہوگا۔ ان کو یہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک جب آتا ہے تو ساتھ دو عبادات لاتا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے روزہ ہے اور اس کے بعد رات کی، دن کا جو عبادت ہے وہ روزہ ہے اور رات کی جو عبادت ہے وہ پیارے بھائیوں نماز تراویح ہے۔ تو پیارے بھائیوں نماز تراویح، بعض عورتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ عورتیں جو ہے نا ان کے اوپر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ نماز تراویح پڑھیں۔ پیارے بھائیوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان پر بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا مردوں پر ضروری ہے۔ پیارے بھائیوں عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھر میں نماز تراویح ادا کریں تو زیادہ، سب سے زیادہ افضل اور بہتر اور اعلیٰ ہے پیارے بھائیوں۔ اور مرد جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، ان کا بھی یہ عمل ہے، اور مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بہت ہی پیارا یعنی کہ عمل ہے۔ اور مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں بھی آج آپ دیکھ لیں 20 نماز تراویح ادا کی جاتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں اختلاف میں نہ پڑیں، یہ ان کا بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی کسی رات بلکہ ہر رات میں ہی قیام کیا جاتا ہے، اور ویسے حدیثیں اگر جنجوڑی جائیں، اکٹھی کی جائیں تو پیارے بھائیوں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک رات قیام کرتا ہے، اللہ پاک اس کو اس کی بخشی فرما دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ نماز تراویح کا پریکٹیکل طریقہ رکھنا چاہتا ہوں۔ پیارے بھائیوں عورتیں جو ہیں وہ اپنے ہاتھ یعنی کہ چھاتی کے اوپر، سینے کے اوپر یعنی کہ باندھیں گی، ٹھیک ہے، اور مرد جو ہے وہ ناف کے نیچے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دونوں کا طریقہ ہے پیارے بھائیوں، انشاءاللہ بالکل آسان کر کے پریکٹیکل طریقہ آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات آتی ہے کہ وقت کب شروع ہوتا ہے اور عورتیں اور مرد کیسے ادا کریں گی۔ پیارے بھائیوں عورتوں کا طریقہ اور مردوں کا طریقہ بالکل سیم ہے، اور مرد جماعت کے ساتھ اور عورتیں اپنے گھروں میں پڑھیں گی۔ پیارے بھائیوں اس کا وقت سب سے پہلے عورتیں اور مرد کیا کریں گے، آپ کا دل کرے تو سنت غیر موقدہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ 4 رکعت، اور اس کے بعد 4 فرض پڑھیں گی اور 2 سنت پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور 2 نفل پڑھیں گے۔ اس کے بعد نماز تراویح شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ نماز تراویح جب مکمل آپ نے 20 رکعتیں پڑھ لینی ہے پیارے بھائیوں، اس کے بعد آپ نے یعنی کہ وتر ادا کرنے ہیں 3 رکعت کے، اور اس کے بعد آپ نے یعنی کہ 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ عورتوں کا بھی سیم یہی طریقہ ہے اور مردوں کا بھی سیم یہی طریقہ ہے۔ عورتوں کا پریکٹیکل طریقہ آپ کی بارگاہ میں رکھنے جا رہا ہوں۔ نیت کیا کریں گے، بس بھائی نیت ہے دل کے پختہ ارادے کا نام، زبان سے کہنا فرض نہیں، واجب نہیں۔ اگر آپ دہرانا چاہتے ہیں تو ایسے دہرا سکتے ہیں، 2 رکعت نماز تراویح پڑھنی اللہ تعالیٰ کے واسطے، اور پڑھنی اللہ تعالیٰ کے واسطے منہ طرف خانہ کعبہ شریف کی، اللہ اکبر، یہی آپ نیت کریں گے، ٹھیک ہے جی پیارے بھائیوں۔ اور مرد اگر نیت کریں تو وہ یہ لفظ زیادہ کریں گے، یعنی کہ پیچھے اسمام کے یہ لفظ یعنی کہ ان کو دہرانے پڑیں گے۔ تو پیارے بھائیوں پریکٹیکل طریقہ آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آئے انشاءاللہ میں اپنی نماز کا آغاز کرتا ہوں۔ نیت ہم نے کر لی ہے، اور ہم نے کیا کچھ پڑھنا ہے پیارے بھائیوں، عورتوں نے یعنی کہ کیا کچھ پڑھنا ہے ہماری ماؤں بہنوں نے، انشاءاللہ وہ میں پریکٹیکل طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے فوراً بعد یہ مرد جو ہیں وہ ناف کے نیچے اور عورتیں جو ہیں وہ یعنی کہ چھاتی کے اوپر یعنی کہ سینے کے اوپر اپنے ہاتھ باندھیں گی، ٹھیک ہے۔ چادر کے اندر اگر زیادہ کریں تو زیادہ افضل اور بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن میں طریقہ بتانے جا رہا ہوں، پریکٹیکل آپ کی بارگاہ میں رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ٹھیک ہے جی۔ آگے پڑھنا ہے تعاوذ پڑھنا ہے، آگے بسم اللہ پڑھنی ہے، آگے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، آگے کوئی سورت بلانی ہے، کوئی بھی آپ کو سورت
یاد ہے ترتیب وار آپ یعنی کہ صورت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم رکوع کریں گے، اللہ اکبر 3 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، 3 مرتبہ 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر، اللہم اغفر لی۔ یہ دعا مستحب ہے، پڑھ لے تو اجر ہے، نہ پڑھے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، صرف اجر ہی زیادہ ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اللہ اکبر۔ یہاں پہ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ بسم اللہ پڑھیں گی، ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد سورت فاتحہ پڑھیں گی، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گی، جو سورت پچھلی رکعت میں پڑھی ہے اس سے اگلی رکعت میں یعنی کہ اگلی جو سورت ہے وہ پڑھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں چلی جائیں گی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، 3 مرتبہ 5 مرتبہ، اللہ اکبر، اللہم اغفر لی، اللہ اکبر، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اللہ اکبر۔ یہاں پہ اگر مرد پڑھیں عورت پڑھیں یا ہماری مائیں بہنیں پڑھیں، بسم اللہ نہیں پڑھنی، نہ تعوذ پڑھنا ہے، اتحیات سے، اتحیات کو اتحیات یعنی تشہد کو اتحیات سے ہی شروع کریں گے، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آگے ہم درود ابراہیمی پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد ہم دعائے مسورہ پڑھیں گے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو پیاری ماؤں بہنوں اور ہمارے بھائی، بالکل سیم اسی طرح مرد ادا کریں گے اور اسی طرح عورتیں ادا کریں گی۔ پیارے بھائیوں، اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو صورتیں ہیں نا، صورتیں، اگر کوئی کہتا ہے جی مجھے صورت ایک ہی یاد ہے، تو وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو تنبیہ ہے کہ وہ یاد کرے۔ اگر یاد نہیں ہوتی، ایک ہی یاد ہے، تو کوئی بات نہیں، وہ ایک ہی پڑھتا رہے، ایک ہی پڑھتی رہے، ٹھیک ہے جی۔ پیارے بھائیوں، امام کے پیچھے پڑھنے کا طریقہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا ضرور، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں وہ آپ کی بارگاہ میں ضرور رکھوں گا کہ امام کے پیچھے جب ہم پڑھیں گے تو پھر کیا کچھ پڑھیں گے، کیا کچھ نہیں پڑھیں گے، تعوذ کب پڑھیں گے، بسم اللہ کب پڑھیں گے۔ تو آپ کو ایک صورت یاد ہے تو آپ ایک صورت پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے پیارے بھائیوں۔ اور جسی طرح مردوں کے اوپر سنت موقدہ، اسی طرح عورتوں کے اوپر ہے، اور عورتیں اگر اپنے گھر میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، انشاءاللہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ہم نے آپ کی بارگاہ میں بالکل آسان پریکٹیکل طریقہ بتا دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔